السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیں اب ہم نیو اسٹارٹ کرتے ہیں لیسن اپنا انشاءاللہ آیت نمبر 27 کے بعد، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیفا کس طرح، تا تم کفرونا کفر کرتے ہو یا انکار کرتے ہو۔ کفر کہتے ہیں انکار کرنے کو، ٹھیک ہے۔ کافر بھی کہتے ہیں کہ اسلام کا انکاری، اس کو کہتے ہیں کافر۔ تکفرونا تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کا، و اور کنتم تھے تم، امواتن مردہ، فاحیاکم پس احیا زندہ کیا کم تم کو، ٹھیک ہے۔ کس طرح تم کفر کرتے ہو اللہ کا اور تم حالانکہ مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ثم پھر یمیتکم وہ موت دے گا تمہیں، ثم پھر یحییکم وہ زندہ کرے گا تمہیں، ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ مطلب یہاں بہت بڑی بات کہی جا رہی ہے نا کہ کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ کس طرح تم اللہ کا انکار کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے یا قیامت نہیں آنی ہے یا جو بھی چیز جو انکار کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، کس طرح تم انکار کرتے ہو، یہاں تک کہ تم مردہ تھے۔ دنیا میں آنے سے پہلے تم کیا تھے؟ جب تمہیں اللہ نے نئی زندگی دی، پھر تمہیں اس نے جو ہے پھر موت آتی ہے انسان کو، موت کے بعد اگین وہ زندہ کیا جائے گا نا، موت تو دائمی ہے ہی نہیں۔ جب موت آ جائے گی تو موت کو بھی قیامت کے دن موت آ جانی ہے نا۔ موت تو ہمارا بس دنیا سے رخصت ہونے کا، اللہ تعالیٰ سے ملنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد جب ڈے آف ججمنٹ جو ہے وہ ہمارا جب فیصلہ ہوگا، تب کیا ہوگا؟ تب موت کو مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر جو جہنمی جو ہے وہ جہنم میں ہی رہ جائیں گے، اور جنتی جو ہیں وہ جنت میں ہی رہ جائیں گے، اور ہمیشہ جو ہے وہ اگر اچھے اعمال ہوں گے تو پھر وہ اچھے جنت میں انشاءاللہ اچھی جگہ پہ ہوں گے، اور اگر اعمال ہمارے برے ہوں گے تو ہم ہمیشہ جلتے رہیں گے جہنم کی آگ میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کر رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں سے بنائے، آمین، جنتی لوگوں میں سے بنائے، آمین، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہی تمہیں موت دیتا ہے اور وہی تمہیں زندہ کرے گا، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے، تو تم اسی کا انکار کرتے ہو۔ ہوا وہی ہے الذی جس نے خلقہ پیدا کیا، اللہ کے لیے، کم تمہارے لیے، ما جو فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، مطلب وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ ہی نے پیدا کی ہے۔ ثم پھر استوا متوجہ ہو گیا یا مستوی ہو گیا، جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر متوجہ ہوئے الی طرف آسمان کے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے آسمان پہ چلے گئے واپس۔ فسواہن پس اس نے درست کر کے بنایا انہیں، سبع سات سماوات آسمان۔ اچھا، پہلے اللہ کا عرش جو ہے وہ پانی پہ تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ نے پھر دنیا بنائی، پھر اللہ نے 7 آسمان بنائے، زمین بنائی، زمین جو ہے وہ ڈگمگا رہی تھی تو پھر پہاڑ سے جو ہے اس کو میخے کی طرح، مطلب کیل کی طرح، ایز اے کیل جو ہے وہ اس کو زمین کو روکنے کے لیے اللہ نے کیل زمین میں گاڑے۔ تو جو ہے یہ وہی بتائی جا رہی ہے کہ ثم پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہو گیا آسمان کی طرف، پھر اس نے درست کر کے بنایا انہیں، پھر 7 آسمان، و اور ہوا وہ بکل ہر شیء چیز کا علیم جاننے والا ہے۔ یہاں ہم سوچ سکتے ہیں نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ہم کہاں تک انکار کریں گے، اور کتنی انسان نافرمانی کر سکتا ہے، کتنی۔ ایک وقت تو ہے کہ وہ دنیا سے اس کی رخصتی کا وقت ہے، وہ وقت تو کبھی بھی آ سکتا ہے نا۔ قیامت کے لیے کہا جاتا ہے کہ پلک جھپک کے آپ کھولیں گے کہ قیامت آ چکی ہوگی، اتنی اچانک آنی ہے قیامت۔ تو پھر ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم اپنی فضولیات زندگی کو صرف ویسٹ کر رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے اور ہم سوال کیے جائے گا ہم سے، تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ ہم کیا کرتے رہے تھے دنیا میں؟ جبکہ قرآن میں صاف لفظوں میں بتا دیا گیا تھا، دیکھو جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک ٹائم لمٹ رکھا ہے نا، موت کا بھی ایک ٹائم ہے، ہر چیز کا ایک ٹائم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بھی ایک ٹائم بنایا ہے، انسانوں کے کام کے لیے بھی ایک ٹائم بنایا ہے، ہر چیز کو اللہ جو ہے، فرشتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے ٹائم پہ کام کرتے ہیں۔ تو وقت جو ہے وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہوتا ہے، وقت کا ضائع کرنا ہمارے لیے بہت افسوس کی بات ہے۔ اب اس وقت میں ہم جنت بھی لے سکتے ہیں، اس وقت میں ہم دوزخ بھی لے سکتے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا بنانے کے لیے اپنا پورا وقت ضائع کر رہے ہیں، اپنی نیندیں بھی کھو دی ہیں ہم نے، سب کھو دی، کس لیے؟ دنیا بن جائے۔ کہ آخرت کو ہم بھولے ہوئے ہیں؟ بس موت کی بات کی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں ہو جائے گا، موت کیا ہے، بس ہو جائے گی، ٹھیک ہے، موت آنی ہے نا، اور ویسے بھی تو جنت میں جائیں گے نا امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ اس طرح کی جو ہم بات کرتے ہیں تو پھر کیا ہم سے ہمارے اعمال کا سوال نہیں کیا جائے گا؟ ایسے ہی ہم نے جنت میں چلے جانا ہے۔
تو بہت ساری ایسی چھوٹی موٹی چیزیں بھی ہیں نا جو ہمیں نوٹ کرنی چاہیے کہ ظاہر ہے ہمارے اپنے اعمال ہیں جو ہمیں جنت میں لے کر جائیں گے. کوئی سفارش نہیں کرے گا ہمارے لیے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے سفارش کریں گے جو جنتی ہوں گے, جو ان کے پیچھے ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے ہوں گے, نماز پڑھی ہوگی, قرآن پڑھا ہوگا, اچھے کام کیے ہوں گے, گڈ ڈیڈس کیے ہوں گے, جو بھی انہوں نے کیا ہوگا نا اس حساب سے جنت ملے گی. ایسے تھوڑی جنت مل جائے گی. تو جو بیچارے محنت کر رہے ہیں دن رات اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں اور ان کے دل بھی صاف ہیں اور وہ صرف دنیا کو چھوڑ کر وہ جنت کی طلب رکھتے ہیں, دنیا میں مشکلات وہ جو ہے خوشی سے جو ہے وہ اس مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آگے جا کے جو ہے وہ جنت ملنی ہے. تو ان کے لیے جنت زیادہ حقدار ہے نا وہ جنت کے. اور باقی لوگ, ہم جیسے لوگ نارمل جو ہے وہ اپنی لائف میں اتنا زیادہ بزی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنی مرضی سے ٹائم دیتے ہیں. اگر ہمارا دل چاہا تو ہم نے ٹائم دیا, ہمارا دل چاہا تو ہم نے ٹائم نہیں دیا, ہمارا دل چاہا تو ہم نماز پڑھ رہے, ہمارا دل نہیں چاہا تو ہم نماز نہیں پڑھ رہے. ہر چیز پہ جو ہے ہم اللہ تعالیٰ سے برابری کر رہے ہیں اس طرح سے. لیکن کیا ہمارے اعمال ہمارے سامنے نہیں آئیں گے؟ تو یہی بتایا جا رہا ہے نا, قیامت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود بتا رہے ہیں کہ دیکھو جس نے تمہیں زندہ کیا, جو تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا, اس کی طرف جاؤ گے. تو اس دن سے ڈرو نا جو دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے نا, ہمیں اپنے اس مقصد پہ دھیان رکھنا چاہیے. زندگی ہماری بہت بڑا امتحان ہے. زندہ رہنے کی دعا ہم کر ہی نہیں سکتے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ عافیت والی زندگی دے اور ایسی زندگی دے جو تجھے پسند آئے. بری زندگی کے لیے تو ہم دعا نہیں کر سکتے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے فیوچر بنانا, مجھے بہت لمبی عمر دے اور جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ میں دنیا بس پالوں. تو پھر اگر مل بھی گئی تو سوچے ہمارے لیے آخرت کی آگ کتنی بھڑکتی ہوگی اس چیز پہ. تو ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کیا سوچتی ہوں, کہ موت کے لیے میری کیا تیاری ہے, کہ میں جب اللہ تعالیٰ سے ملوں گی تو مجھے کیا اس کا سامنا کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کا, کیسے میں اپنے اعمال کا حساب دے سکوں گی. ٹھیک ہے, چلیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے, آمین. یہیں تک رکھتے ہیں آیت نمبر 29 تک. انشاءاللہ آگے سے کنٹینیو کل کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.